السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، آج میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو مثنوی میں انہوں نے لکھا ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں مخلوق کی اصلاح کے لیے منتخب فرما لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام فرمایا، وہی نہیں کہہ رہا ہوں میں، الہام فرمایا۔ اور مثنوی جو کتاب ہے الہامی کتاب ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، اصلاح و تربیت کے لیے بہترین کتاب ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس میں ہمیشہ مثنوی کا درس پابندی سے دیا کرتے تھے۔ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مثنوی کا درس دیا کرتے تھے۔ اصل کتاب تو فارسی زبان میں ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے اس کا اردو زبان میں بھی ترجمہ کیا ہے، اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی جو مولانا روم کی ہے اس کی تقریباً 22 جلدوں میں آپ نے ترجمہ کر کے تشریح کر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے پیش کیا ہے۔ اگر توفیق ہو، فارسی اور اردو جاننے والے ہوں، دیکھیں، اور ان کے مضامین کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اپنی اصلاح کرنے کا جذبہ آتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں لکھی ہیں، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ کتاب اتنی عمدہ ہے اصلاح کے لیے، کوئی آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہے اتنی بہترین کتاب ہے۔ یہ قرآن کے بعد، بخاری کے بعد، احادیث کے بعد مثنوی کا نام حضرت لیا کرتے تھے، تو مثنوی بہترین کتاب ہے۔ حضرت نے یہ کیا ہے کہ مثنوی میں واقعات کے ضمن میں نصیحت فرمائی ہے، اصل مقصد تو نصیحت ہے، لیکن واقعات کے ضمن میں واقعات بیان کرنے کے بعد یا واقعات کے درمیان میں جو وہ نصیحت کرتے ہیں، انسان کے سمجھ میں بات آتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں مثنوی میں، ہو سکتا ہے واقعات فرضی بھی ہوں، سمجھانے کے لیے لکھے گئے ہوں، ہو سکتا ہے واقعات صحیح بھی ہوں، اصلی بھی ہوں، اور اصلی بھی ہیں، تو اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے یہ واقعہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اس کے ضمن میں جو نصیحت انہوں نے کیا ہے، اس نصیحت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اپنی اصلاح تو کرنی ہے نا بھائی، اپنی آخرت کو تو بنانا ہے نا، دنیا تو بہرحال دھوکے کی جگہ ہے،
اور دنیا دھوکے اور غرور میں رکھتی ہے، اور آدمی آج کل کرتے کرتے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح کے لیے بہترین کتاب ہے۔ اس میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ آج میں سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے ضمن میں جو ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، ان سے ہم کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ پہلی بات تو غور سے سنیں اور پوری توجہ سے سنیں، اور اس کے ضمن میں جو نصیحت ہے اللہ والوں کی نصیحت ہے، اور وہ نصیحت قرآن و حدیث کی بھی نصیحت ہے، یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اے اللہ ہماری زندگی کی اصلاح فرما دے، ہماری برائیوں کو دور فرما دے، دنیا کے دھوکے سے ہم کو بچا لے، اور آخرت کی فکر عطا فرما دے۔ یہ آخرت کی فکر جو ہے نا، اور آخرت کا غم جو ہے نا، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کی فکر جو ہے نا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ فکر آ جائے تو سارے فکر ختم، یہ غم اگر آ جائے تو سارے غم ختم۔ اور حضرت مثال سے سمجھاتے تھے کہ جادوگروں کو بلایا تھا مصر میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگر آئے، بڑے میدان میں واقعہ مشہور ہے۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھی رسیاں پھینکی، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا، ایسا لگتا ہے سب سانپ چل رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں وہ جادو جو ہوتا ہے وہ فریب نظر ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے، اور حقیقت نہیں اس کی ہوتی ہے۔ تو ایسا لگا جادو کے ذریعے سے پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا کھڑے ہیں، ایک طرف ہزاروں جادوگر کا مجمع ہے، مقابلے کے لیے بادشاہ بھی موجود ہے۔ تو جب پورا میدان سانپوں سے بھر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا اور اتنی ساری سانپ، یہ پورا میدان بھر گیا، کیا ہوگا، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں۔ تو دل میں ایک ڈر آیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے، بس یہ کام کرو اپنے لاٹھی کو وہاں ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو ڈالا، وہ لاٹھی بڑا اژدہا بن گیا، بڑا منہ، اور تیزی کے ساتھ جتنے میدان میں سانپ تھے سب کو نگلتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں جتنے سانپ نظر آ رہے تھے سارے سانپ کو نگل لیا۔ حضرت موسیٰ نے پھر لاٹھی کو پکڑا، وہ اژدہا سے پھر لاٹھی بن گیا۔ اب جو سامنے جادوگر تھے وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، حضرت موسیٰ نے جو کام کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ جادوگر تھے، جادو کو جانتے تھے کہ جادو فریب نظر ہے، لیکن انہوں نے جو کیا یہ معجزہ ہے جو اللہ کا نبی ہی دکھا سکتا ہے۔ تو ایمان قبول کر لیا انہوں نے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہزاروں جادوگروں کے مقابلے میں، لاکھوں سانپوں کے مقابلے میں ایک اپنے عصا کو ڈال دیا، اللہ کے حکم سے سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں ایسے ہی جو آدمی اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جما لے گا، اللہ کے غم کو جما لے گا، آخرت کی فکر بسا لے گا، خدا کی قسم دنیا کے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ آج ہمارے دل میں کتنے غم نہیں ہیں، روزی کا غم ہے، دکان کے چلنے کا غم ہے، تجارت کا غم ہے، مکان بنانے کا غم ہے، پتہ نہیں کتنے سارے غم ہیں، شادی بیاہ کے مسئلے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، آدمی بہت سارے غموں میں جی رہا ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ کو رضا کو اپنے دل میں جگہ دے گا، آخرت کی فکر کو دل میں جگہ دے گا، سارے غم اس کے ختم ہو جائیں گے۔ مسئلہ تو حل ہوگا ہی، مسئلہ تو اللہ نے حل کرنا ہے نا، ہم کہاں حل کرنے والے ہیں، اللہ حل کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال واقعہ میں شروع کرتا ہوں۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک لوتا بیٹا تھا، بڑا ہوا، شادی کی فکر ہوئی۔ اب بادشاہ بھی اس کی بیوی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ لڑکا جوان ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، شادی کرنی چاہیے، ہر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے۔ مشورے میں یہ بات آئی کہ کس طرح کی لڑکی ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ بادشاہ کا کہنا یہ تھا کہ لڑکی دیندار ہونی چاہیے، اور اس کی بیوی کا کہنا یہ تھا نہیں ہمارا بیٹا شہزادہ ہے تو کوئی شہزادی ہونی چاہیے، بڑے مالدار گھرانے کا ہو، ہمارے رتبے کا ہو، ہمارے ٹکر کا ہو،
غریبوں میں کرنا مناسب نہیں رہے گا۔ بادشاہ نے کہا نہیں تمہاری بات صحیح نہیں ہے، دین کو دیکھنا چاہیے، دیندار لڑکی دیکھنی چاہیے، دیندار رشتہ دیکھنا چاہیے۔ آخر بڑی بحثیں ہوتی رہی کہ بھئی ہمارے گھروں میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، رشتے کا مسئلہ تو اب بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا ہے، جو چیز دیکھنا چاہیے آج وہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے لوگ، باقی ساری چیز۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاصبر بذات الدین تربت یداک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے، لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے 4 وجہوں سے، یا لڑکے کا انتخاب ہوتا ہے 4 وجہوں سے۔ لمالہا، لڑکے والے دیکھتے ہیں لڑکی مالدار ہے، یا لڑکی والے دیکھتے ہیں لڑکا مالدار ہے، مالداری کو دیکھا جاتا ہے، پیسے والے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، یہ ایک بنیاد ہے۔ اور دوسری بنیاد ہے ولی حسنہا ولی جمالہا، حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، لڑکے والے دیکھتے ہیں لڑکی بڑی حسین و جمیل ہے، لڑکی والے اور لڑکی دیکھتی ہے کہ لڑکا بڑا حسین و جمال ہے، یہ معیار ہوتا ہے۔ پھر تیسرا معیار ہوتا ہے ولی حسبہا، رشتے میں آدمی حسب نسب کو دیکھتا ہے، یہ خاندان والے ہیں، یہ نام والے ہیں، ان کی بڑی بات ہے، بڑا مقام ہے، لہذا آدمی حسب و نسب کو دیکھ کے لڑکی والے بڑے عزت والے ہیں اور بڑا نامدار خاندان ہے، لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ 3 وجہ ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کے لوگ مال کو دیکھتے ہیں، جمال کو دیکھتے ہیں، حسب نسب کو دیکھتے ہیں، آگے فرمایا وَلِدِينِهَا، اور چوتھی وجہ ہوتی ہے دین کو دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم کو دینداری کو ہی ترجیح دینا چاہیے، دینداری کا انتخاب کرو۔ صرف مال کو کوئی دیکھتا ہے، یہ یہودیوں کی عادت ہے، وہ لالچی اور سود خور قوم، وہ مال کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں۔ حسن و جمال یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، حسب و نسب کفار مکہ کا طریقہ ہے، دین ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ لڑکی دیندار ہے، ایمان محفوظ رہے گا اور ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ایمان کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے۔ آج ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہر جگہ موجود ہیں، اور سب سے بڑا ڈاکہ ڈالنے والا ہمارا موبائل ہے۔ یہ موبائل جو ہے نا ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے ایمان میں شک پیدا کر رہا ہے، اعتقاد میں شک پیدا کر رہا ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، جنت ہے کہ نہیں ہے، جہنم ہے کہ نہیں ہے، شک، اور شک آ گیا تو ایمان ختم ہو جاتا ہے نا۔ ایمان کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے۔ یاد رکھیے ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی قسم اس کے مقابلے میں کوئی اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آخرت کی کامیابی ایمان پر ہی منحصر ہے۔ اگر ایمان ہے تو آخرت کامیاب ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو آخرت کی کامیابی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر، لڑکی اگر ایماندار ہوگی، دیندار ہوگی، ایمان کی حفاظت، لڑکا ایماندار ہے، دیندار ہے، خاندان دیندار ہے، ایمان کی حفاظت، تو کون جس کو ایمان کی فکر ہوگی۔ حضرت صوفی اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک واقعہ سناتا ہوں، ہے صوفی اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، اب تو حضرت کا انتقال ہو گیا ہے۔ صوفی اسلم صاحب بڑے درویش، صوفی ان کے نام کے ساتھ ہی لگ گیا، بڑے اللہ والے، اور بر صغیر کے علماء ہمارے اکابرین جب کبھی مدینہ طیبہ جاتے تھے، صوفی اسلم صاحب جب تک باحیات تھے ان سے ملاقات کے لیے جاتے، زیارت کے لیے جاتے، دعائیں لینے کے لیے جاتے، نصیحتیں سننے کے لیے جاتے، صوفی اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہمارے آگے بڑھ کے اس ہندوستان کے حیرت مولانا شاہ برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی کے، ہندوستان کے بڑے عالم اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلفاء، بڑی شخصیت اکابرین میں، حضرت خود جب کبھی مدینہ طیبہ جاتے تو آپ جا کر صوفی اسلم صاحب سے ملا کرتے تھے، اور اس سے آگے بڑھ کر شاہ برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اپنے معتقدین کو، اپنے متوسلین کو، اپنے مریدین کو، اپنے ملنے والے سے کہا کرتے تھے کہ مدینہ اگر جانا ہو صوفی اسلم صاحب سے ضرور ملنا، ان سے جا کے دعائیں لینا۔ اتنا بڑا عالم، خود اتنے بڑے اکابرین میں ہیں، لیکن کہتے تھے صوفی اسلم صاحب سے ضرور ملاقات کرو۔ صوفی اسلم صاحب کا ایک واقعہ مجھے سنانا ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اور اس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، اور آج کے حالات میں قدم قدم پہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا موبائل ہے جو ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے اور ایمان کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک پیدا کر رہا ہے۔ تو ایمان تو صوفی اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے صوفی اللہ والے تھے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے حضرت کی خدمت میں ملاقات کے لیے گیا۔ صوفی اسلم صاحب نے یہ واقعہ سنایا، کہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ میں نے میرے جوانی کے زمانے میں کسی اللہ والے سے ملاقات کیا تھا، اس اللہ والے نے مجھے یہ بتلایا تھا، میں آپ سے بتلا رہا ہوں، آپ بھی یہ کام کرنا اور آئندہ بھی اپنے ملنے والوں کو یہ بات بتلانا۔ وہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے کہ دیکھو ایمان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ اس اللہ والے نے یہ نصیحت کی کہ اللہ سے معاملہ کر لو، اللہ سے کہو اے اللہ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے جو آپ نے عطا کیا ہے، اللہ کے عطا کے بغیر تو نہیں ہوتا نا، اے اللہ آپ نے ایمان عطا فرمایا ہے، آپ کا کرم ہے، اے اللہ آج ایمان بچانا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اس کی حفاظت بڑی مشکل ہے، قدم قدم پر اس کے لٹیرے ڈاکو ہیں، اے اللہ میں اپنے ایمان کو آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھواتا ہوں، اور آپ بڑے امین ہیں، اللہ سے بڑھ کے امانت والا کون ہوگا؟ آپ وعدہ پورا کرنے والے ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، لہذا اللہ آپ بڑے امین ہیں، آپ سے بڑا کوئی امانت دار نہیں، اور آپ سے زیادہ بڑھ کے کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، اے اللہ آپ نے جو ایمان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے ہم آپ کے پاس امانتاً رکھوا رہے ہیں، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، میرا آخری وقت آئے، اللہ یہ امانت مجھے عطا فرما دیجئے تاکہ ایمان پہ ہمیں خاتمہ نصیب ہو جائے۔ حضرت یہ کہا کرتے تھے اور اپنے مریدین سے کہتے تھے کہ آپ ہر وقت اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری ایمان پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، اللہ کے پاس امانتاً رکھواؤ اور اللہ سے کہو اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں اور آخری وقت میں عطا فرما دیں۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ اب مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ جو لوگ حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے تک مدینہ طیبہ میں تھے، ان کے واسطے سے حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے بتایا ایک بات کہ قبر اطہر پہ جاتے ہیں، روضہ پہ جب جاتے ہیں صلاۃ و سلام کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، آپ باحیات ہیں اپنے قبر اطہر میں، جب کوئی جا کے وہاں سلام کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ سنتے ہیں۔ لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ اگر موقع نصیب کرے روضہ اطہر پہ جانا ہو تو جا کے کہنا یا رسول، قرآن کی آیت بھی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ آپ اگر کسی کے بارے میں سفارش کر دیں تو اللہ آپ کی سفارش کو رد نہیں فرمائے گا۔ یا رسول اللہ میں یہاں آیا ہوں، آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے اللہ میں مومن ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور کلمہ پڑھ کے یا رسول اللہ آپ کو اپنے ایمان کا گواہی بناتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ گواہی دے دیجئے گا کہ اس بندے نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے۔ بڑا اچھا نسخہ ہے، کوئی جائے کلمہ پڑھے، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، شفیع بناتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہہ دیجئے گا کہ اس بندے نے میرے نگاہوں کے سامنے، میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھا ہے، میں ایمان کی گواہی دیتا ہوں۔ تو ایسے ہی صوفی اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی اس ایمان کو اللہ کی امانت میں، اللہ کی حفاظت میں دو، اور جو اتنی فکر کرے گا وہ ہر وقت اپنی ایمان کی فکر میں لگا رہے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ میں اور اس کے بیوی میں یہ بات چلتی رہی، بیوی کا کہنا تھا کہ شہزادے کے لیے شہزادی مناسب ہے،
اور بادشاہ کا کہنا تھا نہیں، دینداری کو دیکھنا چاہیے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ بھئی دین کو دیکھو، دین کی بنیاد پہ رشتہ اگر ہوتا ہے تو اس میں دینداری آتی ہے، دین آتا ہے، آدمی بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، وہ رشتہ نبھتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، نوجوانوں آپ بھی سنو، والدین بھی سنیں، لا تزوجوا لحسنہن، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کوئی آدمی صرف حسن و جمال کو دیکھ کر اگر رشتہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہی اس کے ذلت کا سبب بنانے والے ہیں۔ کوئی آدمی اگر صرف مالداری کو دیکھ کر رشتہ کر رہا ہے، آج نہیں تو کل مال وہ دنیا سے زائل اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہونے والا ہے۔ ہاں، دینداری پہلے نمبر پہ ہو، دینداری کے ساتھ حسن و جمال ہے الحمدللہ، دینداری کے ساتھ حسب نسب اچھا خواندہ الحمدللہ، دینداری کے ساتھ مالداری الحمدللہ، لیکن ترجیح دین کو ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں دین کہیں ہے ہی نہیں تلاش میں، رشتہ تلاش کرنے نکلتے ہیں نا بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے، دین کہیں نہیں ہوتا، یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، یہ حلال کا حرام کا کیا کرتا ہے، اس کی مصروفیات کیا ہیں، دیندار ہے یا نہیں ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے، بس دنیا سامنے، دنیا داری ہوتی ہے، دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج رشتے ٹوٹ رہے ہیں، آج مسائل بڑھ رہے ہیں، بڑی مشکل سے شادی ہوتی ہے، رشتہ ہوتا ہے، اس کے بعد خلا و طلاق کا مسئلہ، بے شمار خلا و طلاق کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ دینداری کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہماری بیٹی کے لیے کئی رشتے آئے ہوئے ہیں، کس رشتے کو ہم منتخب کریں؟ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا ان رشتوں میں اس رشتے کو ترجیح دو جو دیندار رشتہ ہو۔ اگر لڑکا دیندار ہے تو قدر کرے گا اپنی بیوی کی، دیندار ہے چونکہ، اگر پسند آ گئی تو بھی الحمدللہ، اگر حسن و جمال پسند نہیں آئے تو بھی قدر کرے گا چونکہ دیندار ہے۔ اگر دینداری نہیں ہے پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، رشتہ ٹوٹے گا۔ تو بہرحال دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ بادشاہ سلامت بہرحال سمجھاتا رہا اور بیوی کو منوا لیا کہ ہم اپنے اکلوتے بیٹے کا جو رشتہ کریں گے دینداری کی بنیاد پہ کریں گے، شہزادے شہزادی کو دیکھ کر مالداری کی بنیاد پہ نہیں، دیندار دیکھ کر لڑکی لائیں گے۔ ملکہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کی جو مرضی، اس نے قائل کر لیا، دین کی بات سمجھایا، دین کی بات سمجھائیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ عورتوں میں ماننے کا جذبہ ہوتا ہے، صحیح طور پر بتایا جائے تو، شریعت کے روشنی میں ان کو سمجھایا جائے تو، ہم بتاتے ہی نہیں ان کو دین کی باتیں کہ کس بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ خیر بادشاہ نے بھی بات منوا لی تو ملکہ نے کہا ٹھیک ہے چلیے دیندار لڑکی دیکھیے، اور اس کے بعد بادشاہ نے ایک دیندار لڑکی دیکھ کر شہزادے کا نکاح کر دیا، رشتہ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اور ہمارے ہاں شادی ہو گئی، شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی پھر لڑکے کا بچے کا مسئلہ لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا ہوا کیا ہوا؟ بادشاہ سے بھی کوئی شہزادہ کوئی شہزادی ہوا کہ نہیں؟ ابھی 6 مہینے سال گزرے تھے، یہ سوال پیدا ہونے لگا۔ تو اس کے بعد سال گزر گیا، اب تک کچھ پتہ نہیں ہے، نہ لڑکا نہ لڑکی، کچھ بچے کا کچھ پتہ نہیں ہے، پریشانی بڑی۔ بہرحال بادشاہ ہے، بڑا گھرانہ ہے، تحقیق کرو تفتیش کرو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ آخر تحقیق کرنے پر، بادشاہ کی تفتیش کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ ہمارا شہزادہ جو ہے اپنی بیوی کے پاس گیا ہی نہیں آج تک کہ، یہ کسی اور ایک بڑھیا کھراٹ کوئی غلیظ عورت ہے اس کے عشق میں مبتلا ہے، یہ اس کے پاس جایا کرتا ہے۔ اب جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو ظاہر سے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بیوی نے بھی کہا آپ سے پہلے میں نے کہا تھا کہ مناسب رشتہ اگر کرتے، کسی شہزادی کے ہاں کرتے، یہ کہاں آپ نے بے جوڑ رشتہ کر لیا؟ اب بادشاہ کو حالانکہ اس نے فیصلہ صحیح کیا تھا، لیکن پریشانی تو ہوتی ہے نا، لوگ تانا دے رہے ہیں، رشتہ دار تانا دے رہے ہیں، گھر والے تانا دے رہے ہیں، اور خود اپنی بھی فکر ہے کہ بھئی بچہ ہے کیا ہو گیا، کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس وقت اس آدمی نے، اس بادشاہ نے کہا چلو اللہ سے رجوع کریں، اور یہ ایسا حل ہے، یہ ایسا گر ہے کہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ زندگی میں کوئی مرحلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ آپ دنیا کے اعتبار سے حل کرنا برا نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بادشاہ نے یہی کیا، رات ہوئی اور آخر شب ہوا،
اٹھا، اس نے تہجد پڑھی اور اس کے بعد جو ہے سجدے میں سر رکھ کے رویا، گڑ گڑایا، اے اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا مصیبت ہے، دنیا الگ تانے دے رہی ہے، مجھے الگ پریشانی اور غم ہے کہ ہم نے کہاں رشتہ کر لیا، کیا ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا۔ تو کہتے ہیں مولانا رومی کے غیب سے ایک مرد غیب ظاہر ہوا اور بادشاہ سے کہا کہ اس مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ بھی کیا حل ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی بندہ ہے سامنے کھڑا ہوا، اور میرے ساتھ چلو۔ اور پھر اس کے بعد بادشاہ کو ساتھ لے کے قبرستان گیا، ایک پرانی قبر کو اس نے کھودا، جو مرد غیب ظاہر ہوا تھا وہاں سے ایک بال نکالا، اس کے اندر 100 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ اس مرد غیب نے جو ہے وہ معوذتین پڑھ پڑھ کے 100 گرہوں کو کھولا، اور جیسی آخری گرہیں کھلی اس کے بعد شہزادہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور پہلے کی طرح شادی سے پہلے حشاش بشاش جیسے رہتا تھا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد شہزادے نے بتایا بادشاہ کو کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا۔ بتایا کہ وہ کوئی عورت تھی، کوئی بڑھیا تھی، جس نے فریب کر کے جادو کر کے اپنا عاشق بنا لیا تھا۔ اس کے عشق کی وجہ سے جو ہے میں اپنی بیوی کی شکل تک نہیں دیکھنا مجھے گوارا تھا۔ یہ نیک اور دیندار ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں، تو بچہ ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہاں مولانا رومی ایک یہاں نصیحت دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی، پریشانی تو ہر ایک کو آتی ہے، بادشاہ ہو اس کو بھی آتی ہے، غریب ہے اس کو بھی آتی ہے، امیر کو بھی آتی ہے، وزیر کو بھی آتی ہے، فقیر کو بھی آتی ہے۔ پریشانی تو بہرحال دنیا میں سب کے لیے ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جو بولے ہم کو پریشانی نہیں، پریشانی تو ہے۔ تو بہرحال وہ پریشانی تھی اور یہ مسئلہ حل ہوا۔ اس کے بعد شہزادے نے بتلایا کہ جادو کے زور سے اس بڑھیا کی طرف مجھے راغب کیا گیا تھا، اور بہرحال اب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اس واقعے کے بعد مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وہ مثال، وہ نصیحت بتانا ہے کہ تم مسلمان مرد و عورت ایمان والے جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے شہزادے کے مثل ہیں، اور آخرت جو ہے شہزادی کی مثل ہے، اور دنیا جو ہے یہ بڑھیا ہے، کھراٹ غلیظ بڑھیا۔ یہ دنیا نے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے، اپنے فریب میں مائل کر لیا ہے۔ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، آدمی دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ صحت ہے، ٹھیک رہیں گے، کس کو پتہ کب کیا ہونے والا ہے۔ ابھی ہمارے مسجد کے خادم نذیر بھائی، آپ حضرات جانتے ہوں گے، مسجد کے خادم اور اچھے بالکل صحت مند الحمدللہ، بہت ہی پابندی سے اور اچھی طرح مسجد کے کام میں لگے تھے۔ کل دوپہر میں اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، مسجد کے لوگوں نے لے جا کے جے دیوا میں دکھایا تو بتایا کہ اٹیک ہوا ہے، وہاں ان کو ICU میں داخل کیا گیا ہے۔ بالکل اچھے تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی، اچانک گرے اور اس کے بعد معلوم ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا، وہ ضمناً کہہ دوں اعلان بھی آئے گا کہ ان کو وہاں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ غریب آدمی ہیں، مسجد کے خادم ہیں، خدمت کرتے رہے ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ ان کا جو بھی کام ہے وہاں کا۔ بہرحال آپ حضرات سے ابھی گزارش کی جائے گی کہ آپ حضرات ان کے لیے بھرپور تعاون فرمائیں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اچانک ایسا ہو گیا۔ اور ایسے ہی دوسرا اعلان بھی آئے گا، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم، حضرت امیر شریعت کرناٹک دامت برکاتہم، حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم پچھلے 1 ہفتے سے منی پال میں ایڈمٹ ہیں۔ طبیعت کچھ اچھی ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے۔ ابھی میں بیان کے لیے آ رہا تھا، اس سے پہلے ان کے صاحبزادے کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ نہیں، بلکہ طبیعت ان کے ابھی بھی علیل ہے، مشکل سے کبھی کبھی آنکھ کھولتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور ابھی بھی کوئی گارنٹی اور ضمانت ڈاکٹر نہیں دے رہے ہیں، اس لیے دعا کی درخواست انہوں نے کی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ بہرحال حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ ایسے ہی ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، وہ ریاض میں رہتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عذرا تبسم، ابھی مسجد میں داخل ہوا، ان کا فون آیا کہ کل بالکل ڈاکٹر ہیں، شوہر ڈاکٹر ہیں اور ایک ہاسپٹل میں دونوں ڈاکٹر یہ کام کر رہے ہیں، ان کا کینسر، چیسٹ کا کینسر کل ثابت ہوا ہے اور تیسرے اسٹیج میں ہے، موت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ بھائی اس طرح سے زندگی کا بھروسہ نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔
تو مولانا رومی نے اس واقعے سے یہ مثال دیا ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ تمام مسلمان مرد و عورت جو ہیں وہ شہزادے کے مثل ہیں۔ کیوں شہزادے ہیں؟ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے بھائی، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ خدا کی قسم ایمان کی دولت بہت بڑی دولت، اور قرآن کی دولت بہت بڑی دولت، ہم نے تو سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں، 99 بار 90 پر 9 بار اللہ کی زیارت خواب میں ہوئی۔ اللہ کی زیارت کیسے ہوتی ہے؟ کسی شکل میں متشکل ہو کر خواب میں دیکھا انہوں نے، اللہ کی زیارت ہوئی، بار بار 99 بار اللہ کی زیارت ہوئی۔ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا اگر اب کی بار 100ویں بار اللہ کی زیارت ہوئی تو اللہ سے ایک سوال کرنا ہے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے 100ویں بار بھی زیارت کرائی۔ خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا الہ العالمین ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کون سا عمل ہے جو آپ سے قریب کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کون سا عمل ہے دنیا میں اگر وہ کام ہم کریں تو آپ سے قربت ہو جاتی ہے، آپ کے قریب ہو جاتا ہے انسان، کون سا عمل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلاوت القرآن، یہ قرآن میرا کلام ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ہم سے زیادہ سب سے قریب بن جاتا ہے۔ اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے۔ ایک سوال آیا ذہن میں کہ سمجھ کے پڑھنے والا آپ کے قریب ہوتا ہے یا بغیر سمجھے پڑھنے والا بھی آپ کے قریب ہوتا ہے؟ فوراً سوال کیا الہ العالمین بفہم او بلا فہم، اے اللہ سمجھ کے قرآن پڑھنے والا آپ کے زیادہ قریب ہوگا یا بغیر سمجھ کے پڑھنے والا بھی آپ کے قریب ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا بفہم او بلا فہم، قرآن کو جیسے پڑھو سمجھ کے پڑھو تو بھی ہمارے قربت کا ذریعہ ہے، بلا سمجھے بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی ہمارے قربت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم تمام مسلمان مرد و عورت شہزادے کے مثل ہو اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور آخرت جو ہے شہزادی کی مثل ہے۔ اللہ نے ہر طرح کی نعمت وہاں رکھی ہے، ان نعمتوں کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، اور دنیا کو اللہ نے کھراٹ بڑھیا کی طرح جادوگرنی کی طرح دنیا میں رکھا ہے تاکہ تمہارے ایمان کا امتحان ہو جائے۔ امتحان کے بعد ہی نہ جانا ہے، بغیر امتحان کے کہاں پاس ہوئے کہ فیل ہوئے پتہ نہیں چلتا ہے نا۔ اس لیے دنیا قدم قدم پر اس بڑھیا کی طرح جیسے اس شہزادے پر اس نے فریب کر دیا تھا، آج میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا نے بھی ہم مسلمان مردوں پر، شہزادوں پر، عورتوں پر ایک طرح سے فریب ڈال رکھا ہے۔ ہر آدمی دنیا کا دیوانہ بنا ہوا ہے، اس کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، سود کھانے کے لیے تیار ہے، دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے، چوری اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہے، جیسے مال ملے لینے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں آپ، بندہ اگر صحیح نیت کے ساتھ چھوٹا عمل بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرتا ہے، خدا کی قسم و نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک واقعہ ہے، زیادہ وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ میں عرض کروں گا۔ تو بہرحال ہم اور آپ مسلمان مرد و عورت جو ہیں یہ شہزادے کے مثل ہیں، دنیا شہزادی کی مثل ہے، یہ آخرت شہزادی کی مثل ہے، اور دنیا یہ بڑھیا کی طرح ہے جو جادو کے زور پہ اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ خدا کے لیے اس کی فریب سے نکل کے آئیے۔ اور فریب سے نکل کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ نکل کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو دل میں مت بسائیے، دنیا کو حلال و حرام کی تمیز اٹھا کے مت کمائیے، حلال دائرے میں کمائیے، جائز ہے، اور وہ دنیا اور وہ دولت جو اللہ سے غافل کر دے، خدا کی قسم وہ بڑھیا ہے اور آپ کو فریب دے رہی ہے۔ دکانوں کی وجہ سے نماز نہ پڑھیں ہم، اپنی نیند کی وجہ سے نماز نہ پڑھیں ہم، دنیا کے کاموں کی وجہ سے ہم نماز نہ پڑھیں، ظاہر سی بات ایک فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے، اور آخرت کی فکر کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔